اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربكما یا موسیٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 تک ہم پہنچے تھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، قال کہا، تو فرعون نے کہا فمن یہ تو بار بار آنے والا کلمہ ہے، کبھی اس کے معنی جو ہوتے ہیں، کبھی اس کے معنی کون ہوتے ہیں، تو سیاق و سباق جو بتائے اس کے مطابق اسے آپ فٹ کر دیں تو جملہ ٹھیک بن جائے گا۔ غلط کریں گے تو اردو قبول ہی نہیں کرے گا۔ فمن ربکما، رب اردو میں بھی استعمال ہونے والا کلمہ ہے، کما دونوں کا، تم دونوں کا کون رب ہے؟ اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال، تو اب یہ قال کس نے کہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربنا، ربی، لیکن آئے تو دونوں بھائی تھے نا، اس لیے کہا ربنا، ہمارا رب، الذی، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہستی ہے، الذی عطا، جس نے عطا کیا، کل شیء، کل ہر چیز کو، شیء ہر چیز کو، شے کی جمع اشیاء اردو میں استعمال کرتے ہیں، کل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، عطا کا کلمہ بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقہ، خلق کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، تخلیق کرنا، ہر شے کو اس نے ساخت بخشی۔ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی۔ اسے کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ساخت، ثم، پھر ہدا، پھر اس کو ہدایت دے۔ تم پوچھتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ تو کہنے والا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کیا ساری تخلیق تمہاری ہے؟ خود ہی بتاؤ، تم نے بنایا ہے؟ پریشان ہو گیا بیچارہ کہ حقیقت تو یہ بنایا تو نہیں میں نے۔ ثم ہدا، یہ میں پچھلا حصہ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں ترجمہ۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ کہ یہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادہ ہیں، تیرے رب کے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ آواز نہیں آ رہی، عتیق صاحب سوچ رہے ہیں جانا ہے کہ نہیں جانا، اجتہاد کرنا پڑے گا انہیں۔ آپ اس کو تھوڑی سی بڑھا دیں گے تو پنکھے بھی ان کی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔
جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، ہم خود نہیں آئے، تیرے رب نے ہمیں بھیجا اس لیے آ گئے۔ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ اب یہ کہ مجھے وحی ہوئی ہے، وہ رب کون ہے، اب ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے انسان بنایا ہے، انسان بنایا تو کہا فی احسن تقویم بنایا ہے، اور ایک جگہ پہ تو آتا ہے کہ اس نے تمہارے چہرے کو تو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس لیے پتہ ہے چہرے پہ تھپڑ مارنا ممانت ہے، یہ بنا کر ہی اپنے ہاتھ سے۔ تو پھر اللہ نے کہا ہے لوگوں مجھے مصور کہو، میری تصویر کو تو دیکھو۔ جس پہ رب ناز کرتا ہے اس پہ تھپڑ مارا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب چاہے بیوی کیوں نہ ہو، بیویوں نے تو مار لی تھا نا، بچے نے مارو گے زور دی پہ واپس آئے گا، بیوی بیچاری چپ کر جائیں گی، اسی کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی کا چہرہ سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ، جہاں آنکھ لگانی تھی وہاں آنکھ لگائی۔ اس سے آدھا انچ اوپر لگ جاتی، آدھا انچ نیچے لگ جاتی تو بندہ کیا لگتا؟ سوچئے ذرا۔ اچھا پھر سوچتا ہے بندہ یہ آنکھ یہاں لگی ہے، اندر جا کے ہے، کیوں؟ گڑھے کے اندر ہے، تمہاری حفاظت کر دی ہے آنکھ کی۔ کوئی چیز آتی ہے تو یہاں پہ آ کر رک جاتی ہے، اندر نہیں لگتی، تیری حفاظت کے لیے کیا ہے۔ اس نے تجھے راہ دکھانا ہے، اور جو راہ دکھاتا ہے اس کی حفاظت پوری کر دی جاتی۔ تجھے زبان دی، ساخت تو رب کی ہے، ثم ہدا، پھر اسے ہدایت دی سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا۔ اچھا میں نے دو کلمات استعمال کی ہیں، غیبت نہ کرنا اور چغلی نہ کرنا۔ یہ کیا ہوتا ہے جی غیبت اور چغلی؟ غیبت جب بندہ غائب ہو، اور چغلی آگ لگانے کی۔ ہاں غیبت کیا نہیں، اس کی ذرا پوری معنی سمجھ لیجیے۔ بندہ بے شک غائب ہو اور اس کی ایسی بات کہنا جو سنے تو اسے بری لگے، نہیں، اس کے ساتھ نیت کا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، امی عائشہ کا گھر تھا، باہر سے کسی آدمی نے آواز دی، امی عائشہ نے رسول اللہ سے کہا رسول اللہ باہر کوئی صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ آپ باہر تشریف لے گئے، باہر جا کے وہیں سے واپس آ گئے، کہا تعالی یا عائشہ انظری الی ھذا الرجل، عائشہ آؤ اس شخص کو دیکھو۔ بات سمجھ آئی؟ ذرا اس شخص کو دیکھ لینا، پہچان لو اس کو اچھی طرح۔ نامحرم تھا، کہا اس کو دیکھ لو اچھی طرح۔ بئس رجل من قبیلتہ، یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے۔ اچھا یہ جب کہا جائے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اسے بری نہیں لگے گی؟ اسے پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے، تو یہ غیبت تو حضور نے بھی کر دی۔
غیر موجودگی میں بات کرنے کا نام غیبت نہیں ہے۔ غیبت اس بات کا نام ہے کہ یہ نیت ساتھ ہو میں نے اس کی توہین کرنی ہے، اس کو ذلیل کرنا۔ اگر کسی کی برائی آپ نے اس کے ایسے شخص کو بتا دی جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو تو غیبت نہ ہوگی، کیونکہ نیت بدل گئی۔ بات تو آپ نے بری ہی اس کی بتائی ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ اصلاح کی۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی جب امی عائشہ اب دیکھ رہی ہیں کہ حضور کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا مبارک، وہ جسے آپ کالی کملی کہتے ہیں نا، بڑی نعتیں پڑھتے ہیں اس پر، وہ کالی کملی اس کے نیچے بچھائی، اور جسے ابھی کیا کر گئے تھے بس الرجل من قبیلہ، تو اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے اس کو اس پر اوپر بٹھایا۔ امی عائشہ دیکھ رہی ہیں۔ پھر وہ جب جانے لگا تو اس کا گدھا دور تھا، اس نے باندھا ہوا تھا کہیں پر، گدھے تک سواری تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے اس کو بٹھانے کے لیے۔ اور جب اس نے مصافحہ کیا آپ نے ہاتھ نہیں کھینچا، اس نے جب اپنا ہاتھ کھینچا جانے کے لیے تو اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اب یہ سارا منظر دیکھا، اور وہ جو کہہ کر گئے تھے کہ بس الرجل من قبیلہ، تو یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے۔ امی عائشہ کے دماغ میں ایک طوفان سا آ گیا کہ دونوں باتیں لگا نہیں کھاتی۔ جب نبی محترم گھر تشریف لائے تو امی عائشہ نے اپنی اس مشکل کا اظہار فرمایا، تو آقا فرمانے لگے، پھر سنیے جملہ، عائشہ کیا اس بدبخت کے لیے محمد اپنے اخلاق کریمہ چھوڑ دیں؟ کیا کہا ہے؟ اس بدبخت کے لیے محمد اپنے اخلاق کریمہ چھوڑ دیں؟ میں نے تو نہیں چھوڑنا، برا تو وہ ہے۔ تو میں تمہیں اس لیے بتا گیا تھا کہ تم مجھے اس طرح اس کے ساتھ ملتے دیکھو، تم سمجھو یہ محمد کا دوست ہے، بڑا گندا شخص ہے، میری غیر موجودگی میں آئے تم میرا دوست سمجھ کے اس سے ٹریٹ کرو، اس سے خبردار اس کے سامنے بھی نہیں آنا، بہت گندا شخص۔ یہ میں نے تفصیل سے آپ کو کہانی سنائی ہے، کیوں؟ آپ کو کیا فائدہ ہوا جی؟ سمجھ آگے کرنا، ہم نے کیا کرنا؟ کیا کر رہے ہو؟ سمجھاؤ مجھے۔ بھی اخلاق کریمہ اپنا بس اتنی سی بات سمجھ آئی ہے؟ نہیں، اپنے گھر والوں کا بھی برے لوگوں کا انفارم کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اور آپ سمیت کھلاڑیوں کی، ایکٹروں کی، ایکٹریسز کی، ان کی خوبصورتی کی، ان کی اداؤں کی باتیں گھر نہیں کرتے؟ یہ ٹین ایجر بچیوں کے دل اور ٹین ایجر بچوں کے دل کتنے متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ ہے آپ کو؟ یہ بڑے عمدہ اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ تعریفیں گھر میں کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے آواز نہیں آئی جی؟ سوچئے سوچئے سوچئے۔ جو اپنے قبیلے کا بدترین ہو اس کی باتیں گھر میں کی جانی چاہیے؟ کرتے تو ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ کھلاڑی، فلانا کھلاڑی، فلانا ایکٹریس، فلانا ایکٹر، اور اس کا یہ ڈائلاگ، اور ڈائلاگ تو ایک بہترین رائٹر کے لکھے ہوئے ہیں، کمال کے ہیں، تو جو بھی وہ ڈائلاگ سنے گا اور اس کی ادائیگی کو دیکھے گا تو سننے والا یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ
اتنا خوبصورت ڈائلاگ مجھے بھی کوئی کہے جی، وہ لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، وہ آپ کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، اور آپ نے تو اللہ کے اس حد کو اس حد تک توڑا ہے، آپ کی بیویاں بھی اور بچیاں بھی اور بچے بھی، انہیں رسول اللہ کی بیٹیوں کے ناموں کا تو نہیں پتہ ہوگا، ایکٹریسوں اور ایکٹروں کے سارے معاشقوں کا پتہ ہوگا، ایک ایک معاشقے کا اسے پتہ ہوگا کہ کس کے ساتھ کب تک اس کا تعلق رہا، کب دوسری سے ہو گیا، کب تیسرے سے ہو گیا۔ یہ آگ لگی ہوئی ہے میرے اور آپ کے گھر میں، اس لیے میں نے یہ اس کی تفصیل بتا دی۔ اور یہ تو غیبت تھی، اس کے بارے میں بتایا کہ نیت اگر کسی کی توہین کرنے کی ہو، ذلیل کرنے کی ہو تو تب غیبت ہوگی۔ اگر اصلاح مقصود ہے، کسی کو کسی کے شر سے بچانا مقصود ہے تو پھر غیبت نہیں۔ چلو یہ تو کھلاڑیوں چھڑائیوں کی میں بات کر رہا ہوں نا۔ جن نیک اور معزز حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو ہم تک پہنچایا ہے، وہ چھوٹے لوگ ہیں؟ جب انہوں نے روایت کو پہنچایا تو ایک ایک راوی کے بارے میں جرح کی گئی کہ کیا اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، اسلام کی ہدایت سے ہٹ کر کبھی کوئی بات کی، ٹٹول کے تجسس کر کر کے نکالا، تاکہ اگر اس کی عادت بری ہے یا کم سے کم بھول جانے کی عادت ہے تو ہم اس کی بات نہیں لیں گے۔ اور اس پر مسلمانوں کے پاس ہی صرف یہ علم ہے، کسی اور کے پاس یہ علم نہیں ہے، کسی قوم کے پاس بھی۔ اسے جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ جس سے کوئی رائے لینی ہے، جس نے کسی کے اخلاق کے اوپر اثرات مرتب کرنے ہیں، اس کی زندگی کا گوشہ گوشہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی برائی ہو تو اس سے بچ جانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچا دینا چاہیے۔ اسی طرح قومی لیڈرز، سیاستدان، علماء، قاضی حضرات، ججز، کوئی برائی ہو تو جس کے پاس اس کا علم ہے تو وہ اس کے پاس امانت ہے، اسے چاہیے کہ اہل تک پہنچا دے کہ اس کے اندر یہ برائی، اس سے بچ کر ہے۔ ذمہ داران کے بارے میں کھول کھول کے بتانا، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہو، وہاں بتانا ضروری ہے۔ اس علم کو جرح و تعدیل کہتے ہیں، کرٹیسائز کرنا ہے تاکہ قوم بچ جائے ان ظالموں سے۔ دوسرا کلمہ ہے چغل خوری، جسے عربی میں النمیمہ کہتے ہیں۔ نمیمہ کہتے ہیں دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے جو بتایا جائے کہ یہ تو تجھے یوں کہہ رہا تھا، یہ تو تجھے یوں کہہ رہا تھا، دونوں کو کہہ کے الگ الگ باتیں، تو ان کو لڑانا جو ہے اس سے نمیمہ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ نہ چغلی کی اجازت، زبان تو اس لیے بنائی تھی، اس ساکھ سے ہٹ کر کام کرو گے جس کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے ہٹ کے کام کرو گے تو حساب دینا پڑے گا۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ، اچھا بظاہر تو ایک زبان ہے، ایک گلا ہے، نیچے ایک کیوٹی ہے، لگتا تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی بندہ بول سکتا ہے،
لیکن اس نے بنایا ایسا ہے کہ دماغ میں جو بات ہوتی ہے، وہ جو کلمات ترتیب پاتے ہیں، یہ بولتی ہے تو ویسی ہی آواز نکلتی ہے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے۔ غلط بات کہہ رہا ہوں میں؟ فرعون صاحب آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ زبان کے شروع سے لے کر آخر تک اس کو ٹیشوز اور بافتیں ساری ایک جیسی، لیکن انہی بافتوں کے اندر آغاز میں کھٹی چیز کو محسوس کرنے کے اثر رکھ دیا ہے، درمیان والی کو میٹھی اور آخر والی کو کڑوی، کیونکہ کڑوی اس کو پسند نہیں ہے، لیکن کڑوی چیزیں کسی وقت کھانی پڑتی ہیں، اس کو تکلیف نہ ہو، یہ کھائے تو اگلے حصے پہ جب پہنچے تو پتہ چلے کہ کڑوی ہے، اندر تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی ہاں ہاں، کڑوی گولی ہم کھاتے بھی کیسے ہیں؟ منہ پورا کھول کے۔ ہاتھ کی ساخت ایسی ہی بخشی جس سے میں کام کر سکتا ہوں، میرے پاؤں کی ساخت ایسی ہی بخشی جس کے ساتھ میں چل سکتا ہوں، مجھے ایک ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر دماغ رکھا ہوا ہے، اعصاب کا ایک جال بچھایا ہوا ہے، دماغ سوچتا ہے تو میں پاؤں کے انگوٹھے کو یا انگلی کو اوپر نیچے کر سکتا ہوں۔ بتاؤ فرعون صاحب آپ بھی بنا لیں گے کچھ اس طرح کا؟ جو ساخت مچھلی کو بخشی ہے، جو ساخت بکری کو بخشی ہے، انسان کو تو نہیں بخشی، اس کی ضرورتوں کے مطابق اس کو بخشا ہے، اس کی ضرورتوں کے مطابق اس کی ساخت اس کو دی۔ اس ساخت کو بتا دیا کہ تم نے ایسا ایسا کرنا، ثم ہدا، پاؤں کو کہا کہ سیدھے راستے پہ چلنا، جو ہم نے کہا ہے ہاتھوں تم نے وہ کام کرنے، دماغ کو کہا ہے کہ تم نے اپنی سوچ کا دھارا صراط مستقیم پر رکھنا ہے، ثم ہدا، ہاں اختیار ہے تمہارے پاس۔ یہ صرف انسان اور جن کو کہا ہے کہ اس کو اختیار دے دیا، لیکن جو کام اللہ نے چاند کو کہا ہے، جو کام سورج کو کہا ہے، جو کام مریخ کو کہا ہے، جو کام ستاروں کو کہا ہے، ان کی مجال ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی کام کر سکے؟ ثم ہدا، ان کو ہدایت دی ہوئی، وہ اس سے رستے سے نہیں ہٹیں گے، چلتے رہیں۔ یہ زمین، اس کو کہا ہے کہ میرا بندہ اناج اگانے کے لیے بیج ڈالے گا، تم نے ارد گرد سے جہاں اس کی ضرورت ہے کہ فولاد اس میں جائے تو زمین سے فولاد پانی کے ساتھ شامل ہو کر اس میں داخل ہو، جہاں تانبا جانا ہے، جہاں منرلز جانے ہیں، نمکیات جانے ہیں، وہ پانی کے ساتھ شامل ہو کر اس میں جائیں، اس کے پھل کے اندر ساری وہ قوت ہونی چاہیے۔ اسی کے ذریعے میں نے انسان کا علاج کرنا ہے، اسی کو میں نے اس کی غذا بنانا ہے۔ سورج کو بھی کہا یہ زمین جب پودے کو باہر نکالے گی تو اس کو بڑھانے کے لیے کلوروفل کی ضرورت ہوگی، اپنی شعاعیں اس پہ ڈالنا۔ یہ چونکہ اس نے کھانا ہے، کلوروفل کڑوا ہوتا ہے، تو چاند کو کہا اپنی شعاعیں اس پہ ڈال، ہر چیز کو اس کی تخلیق بتا دی ہے، کیا کیا کرنا ہے وہ ڈالتا ہے۔ اور تو اور آپ کو پتہ ہے یہ محبت کے جذبات
جو اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کی تقویت کے لیے کس کو حکم دیا ہوا ہے؟ چاند کو۔ اب ہم پچھلے تقریباً 40 سالوں سے چھت پہ نہیں نا سوتے، تو 40 سالوں سے آپس کے تعلقات کے اندر کمزوری آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ محبتوں میں کمی آئی ہے، وہ دینے سے باز نہیں آ رہا، بندہ لینے سے باز آ گیا۔ ہر تخلیق کو انہوں نے خود بنایا، ایک خاص ساخت دی۔ مزے کی بات ہے کہ اس کی تو اپنی کوئی روشنی ہی نہیں ہے، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ تو سورج کی روشنی منطف ہو کے آتی ہے اس کے اندر۔ وہاں پر چاند کی وجہ سے اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ اب جو روشنی آئے گی سورج کی روشنی کی طرح گرم نہیں ہوگی، ٹھنڈی ہوگی۔ اور اس کے اندر محبت کے جذبات اس قدر ہوتے ہیں۔ اب تو جن کی عمر 40 سال ہے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ چاند کو دیکھ کر کیا کیا دل میں لڈو پھوٹتے ہیں۔ یہ جس کی بات کر رہے ہیں 14ویں کا چاند، انسان تو انسان ہے نا، پانیوں کے اندر جوار باٹا پیدا ہوتا ہے، 14ویں کی چاند ہوتی ہے تو اچھل اچھل کر چاند کی طرف جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ محبتیں بٹ رہی ہوتی ہیں۔ عین ان لمحوں میں جب وہ پورے عروج پر ہوتا ہے، مچھلیوں کے اندر ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے، محبتوں کے جذبات بڑھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، پھر وہ انڈے دیتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے وائٹ میٹ مہیا اللہ کر دیتا ہوں، ہر چیز کو ساخت بخشی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ کسی کے بس میں ہے وہ جس کو میں نے کہا تانبا، چونا، سلفر، پوٹاشیم، مگنیشیم یہ کسی پودے کے اندر داخل کر دے؟ فرعون تو پاگل ہو گیا ہوگا۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، رب کے معنی آگے جا کے ہم نے پھر بتانے ہیں، تو اس لیے ذرا رب کے معنی بھی سمجھ لیجیے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں مالک، حاکہ، فرما روا۔ مالک کا کام کیا ہے؟ حکم دے گا، اور غلام کا کام اس کا ماننا ہے۔ وہ حکمران ہے، وہ حکم دیتا ہے، چاند تو نے یوں کرنا ہے، انسان تو نے یوں کرنا ہے، مٹی تم نے یوں کرنا ہے، پانی تم نے یوں کرنا ہے، وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَاءِ۔ اپنے آپ یہ نہیں ہے کہ اس کو پانی ہے، اس نے بس زندگی ہی دینی ہے، وہ اس کے حکم کے ساتھ متعلق ہے۔ جب اس کا حکم دوسرا آ جاتا ہے تو ایک سے لابھ آتا ہے، وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَاءِ، لیکن یہاں تو موت بانٹ دیا پانی۔ کس کے حکم کے تحت ہے؟ اور اس کا نام رب ہے، اس کا نام رب ہے۔ یہ ساری مخلوق جو ہے اسی کی ہے، یہ ساخت اسی نے بخشی ہے، اور یہی ساخت جو اللہ نے بخشی ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن ایک خاص اینگل پہ ملے ہوئے ہیں نا۔ یہ اینگل جس دن وہ اللہ تبدیل کر دے گا، اس کی ساخت کو تبدیل کرے گا، تو ہائیڈروجن نے خود بھڑک اٹھنا ہے، اس کی خصوصیت ہی یہ ہے، اور آکسیجن نے بھڑکنے میں مدد دینی ہے، اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔
لوگ کہتے ہیں نا یہ تو جسٹ نیچرل، میاں بیوی ملتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، سب کے ہوتا ہے. کھاتے تو سب ہیں، سب کے اندر ایک جیسی جا کے ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کیا چاہتا ہے؟ ثم ہدا، وہ ہدایت دے دیتا ہے کہ اب تم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. ثم ننکسہ الی ارذل العمر، یہی جو توانا تھا، یہی جو بانکا تھا، یہ جو سجیلا چلتا تھا دنیا میں، ہم اس کو بڑھاپے کے اندر اس عمر میں بھیج دیتے ہیں کہ بچہ بھی کہتا ہے ابا کھانے کی تمیز نہیں ہے، تیرے کپڑوں پہ گر رہا ہے. اللہ کیسے کیسے امتحان لیتا ہے، اس کو اس عمر میں بھیج دیتا ہے. اور یہ وہ بچہ جس کو باپ ماں بب باندھتے تھے کہ ہر چیز وہ گراتا تھا تاکہ کپڑے بچ جائیں، بب خراب ہوگی پھر دھو لیں گے، دوسری لگاتے تھے، تیسری لگاتے تھے. وہ پیشاب پخانہ کرتا تھا، اس کے کپڑوں کو دھوتے تھے. یہی بچہ. بھاوی تو عقل نہیں ہے، بچے تو ویک کے کی کرن دے. اس کے لیے حکم تھا کہ وَلَا تُقُل لَّهُمَا اُفٍّ. یہ ساری ساخت جو ہے میرے رب کی بنائی ہوئی ہے. تم دنیا میں امتحان پہ آئے ہو، امتحان انسان بھی دے گا اور یہ جن بھی دے گا. کوئی مخلوق اس کے آرڈر سے باہر ہے ہی نہیں، کوئی مخلوق بھی نہیں. نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے. جس دن وہ حکم دے گا یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. آج کل وہ بنگلہ دیش سے ہماری پھر محبتیں بڑھ رہی ہیں نا، تو 73 کا سیلاب مجھے یاد آ گیا. 73 میں جو مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا تھا، وہ پانی جو زندگی بخشتا ہے، ہزاروں انسان لقمہ اجل ہو گئے. اس زمانے کی پڑھی ہوئی ایک رپورٹ میرے ذہن میں ہے ابھی تک. ایک گھر میں ایک بچی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، چھوٹا ہی تھا. پلوٹھی کا بچہ ماں کو کس قدر پیارا ہوتا ہے. جب پانی تیزی سے آیا تو گھر والوں نے اسے زبردستی کھینچا کہ جلدی جلدی کر اوپر پہنچ، اوپر والی منزل میں پانی کی شدت بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا میں پہلے بچے کو پکڑ لوں. پانی تو اتنی شدت سے آ رہا تھا کہ بچے کو پکڑنے کا تو موقع نہیں تھا. تو وہ ماں بھاگ کے بچے کی طرف جا رہی ہے، اور شوہر نے اور ساس نے سسر نے پکڑ کے کھینچ کے اسے اوپر لے کر گئے. اپنی جان تو پہلے بچاؤ. ماں تو ماں تھی، اس نے تو ادھر ہی جانا تھا. بچہ پانی کے اندر بہہ گیا. کچھ پتہ نہیں. لوگوں کے ڈھور ڈنگر بہہ گئے، گاڑیاں کھلونوں کی طرح بہتی جا رہی تھیں. بچہ کیا بچا ہوگا، 3 دن کے بعد پانی اترا.
3 دن کے بعد. پانی کے اندر 3 دن بچہ ہو تو بچ جائے گا. وہ تیراک بھی ہوتا وہ بھی نہ بچتا. لیکن ماں تھی نا, پانی اترا تو وہ کمروں میں گئی, ادھر ادھر تلاش کر رہی ہے, ادھر ہی لیٹا تھا, ادھر ہی لیٹا تھا. میرا بچہ زندہ ہے, مجھے بتاؤ میرا بچہ, کہ مجھے میرا بچہ دو. تم لوگ کھینچ کے مجھے لے گئے تھے. روئے. اس کو دیکھ کے محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. بولو ٹھیک ہے, بچہ بیچاری کا. لوگ سارے اسے تسلیاں دے رہے ہیں کہ سب کچھ لوگوں کا تباہ ہو گیا ہے. اللہ کی قدرت, اس نے ایسا ہی امتحان لینا تھا, اسے سمجھا رہے ہیں. اتنے میں بچے کے رونے کی آواز آنے لگی. وہ کہتے میرا بچہ زندہ. ماں ہے نا. تو یہ جو باڑ لگاتے ہیں نا اپنے گھر کے ارد گرد, وہ بانس کی لگاتے ہیں. دیکھا تو بانس کے اوپر 25 میٹر کے اوپر, فیٹ کے اوپر ایک بچہ اوپر سے رو رہا ہے. جب قریب جا کے دیکھا تو کالے ناگ نے اسے اپنے بلوں میں لیا ہوا ہے. جو بچانے کے لیے بھی آئے تھے, کالے ناگ کو دیکھ کے بھاگ گئے. ماں تھی نا وہ بھی بھاگ جاتی. اس نے اپنا دوپٹہ کھول کے سامنے کر دیا, اے اللہ میرا بچہ مجھے دے دے. اور دیکھا کہ سانپ نے اپنے بال کھولے اور بچہ صحیح سالم اس کے کپڑے میں آ گیا. وہ چاہے تو اسی پانی سے لاکھوں افراد کو لقمہ اجل بنا دے, اور وہ جو سانپ موت بانٹتا ہے چاہے تو اسی سے بچا دے. وہ حفاظت کرنے والا بن جائے. ساخت کون دیتا ہے؟ اس کالے سانپ کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے. یہ کالا سانپ وہ ہے, دھان کے کھیت میں آپ کو پتہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور کسان کام کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک سائڈ پر صرف پھونک مار دے تو پانی کے اندر اس کی پنڈلیاں گل جاتی. اس کالے سانپ کے ذریعے بچے کی حفاظت کروا دو. اس کو کہتے ہیں اللہ. حضرت فرعون بتائیے آپ بھی یہ کر لیں گے؟ دو جمع دو چار ہوتے ہیں, سچ کہا تم نے. لیکن اللہ کی قدرت میں جو رب کہتے ہیں وہ سچ ہوتا. وہ چاہیں تو اس سے زندگی بخش دے, اور چاہیں تو اسی پانی سے موت بخش دے. وہ چاہیں تو سانپ کے زہر سے بندے کو سانس بھی نہ لینے دے. وہی چاہیں تو وہ انسان کو بچا لے. زہر کا علاج کس سے کیا جاتا ہے؟ زہر سے. وہی تریاک بن جاتا ہے. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ہر چیز کو تخلیق کس نے کیا ہے؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام
انہوں نے دیوار پر چھپکلی کو دیکھا تو کہنے لگے یا اللہ یہ چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کچھ دیر پہلے یہ چھپکلی پوچھ رہی تھی یہ موسیٰ کیوں بنایا ہے؟ ہر خلق کو اس نے پھر ہدایت دے دی ہے، اس نے وہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے۔ ہاں آپ جو جرم کرتے ہیں میں اس کو بھی بتا دوں، بلی اس لیے تھی کہ وہ اگر گھروں میں چوہے بھی آ جائیں تو ان کو کھائے۔ کیڑے مکوڑوں کو اس نے کھانا تھا، اس کی اللہ نے غذا وہاں رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یورپ کی، حضرت ابو ہریرہ کی نہیں، یورپ کی تقلید کرتے ہوئے بلی سے یوں پیار کیا کہ اسے دودھ پلانے لگ گئے۔ اس کی جو غذا اصل میں اللہ نے رکھی تھی وہ آپ کے گھر کے کیڑے مکوڑے ختم کرنے کے لیے تھی، آپ کے گھر کے چوہے ختم کرنے کے لیے تھی، آپ کے گھر کے اس کے جراثیموں کو روکنے کے لیے تھی۔ آپ نے اس کو وہ تو نہیں کھانے دیے، آپ نے اس کی جگہ پر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا، میڈیکیٹڈ اسے غذائیں دینی شروع کر دیں۔ وہ بڑی خوش ہے، اب چوہا آتا تو کھاتی ہے۔ ان کو آپ کوئی بدتمیزی نہیں کرتے ان کے ساتھ، ان کو بدرا آپ نہیں کرتے، ورنہ ان کو جو ہدایت ہے وہ انسان کی خدمت ہے کہ انسان کو تنگ کرنے والے کیڑوں کو مکوڑوں کو ان کو تم نے تلف کرنا ہے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ چلیں انہوں نے کہتے ہیں مرغیوں والی بات۔ ایک غذا وہ ہے جو برائلر کو دیتے ہیں، ایک غذا وہ ہے جو آپ کے گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر سے چگتی ہیں۔ دونوں مرغیوں کا ٹیسٹ ایک جیسا ہوتا ہے؟ دونوں مرغیوں کی، آپ تو ڈاکٹر ہیں، بتائیے کہ دونوں کی غذا ایک جیسی ہوتی ہے؟ ہدایت دی ہوئی تھی، آپ اس ہدایت سے ہٹ گئے۔ ہدایت دی ہوئی تھی، انہوں نے چگ کر کھانا تھا، تم نے ان کا رستہ روک دیا۔ تم خود غرض ہو گئے کہ اگر یہ چلے گی تو اس کا ویٹ کم ہوگا، مجھے پیسے کم ملیں گے، اس کو چلنے نہیں دینا، یہی کھلانا ہے تاکہ جلدی بڑی اور موٹی ہو جائے، وزنی ہو جائے اور مجھے اس کے پیسے زیادہ ملے۔ یہ انسانوں نے کیا، ورنہ اس کو جو ہدایت دی گئی تھی اس نے کھانا ہے اور پھرنا۔ عید پر بکرے لے آتے ہیں نا، بیمار کر دیتے ہیں، اور یہی بکرے جو پال رہا ہوتا ہے وہ باہر لے جاتا ہے، وہ وہیں سے چگتے کھاتے اور بہترین ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، تو آپ خرید کے لاتے ہیں نا۔ جب اس کو زیادہ دینا شروع کرتے ہیں، وہ جو اس کی غذا نہیں ہے وہ بھی اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی مقدار سے زیادہ دیتے ہیں کہ جامن دے پتے ہون لبو بکے کچھ ہو گیا، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور کئی لوگوں کے تو یعنی عید سے پہلی والی رات کو وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ چھوڑیں، میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ آنکھیں اس نے دی تھی نا، اس کی تخلیق اس نے کی تھی نا، اس کو ہدایت دی ہوئی ہے نا۔ غیر محرم کو نہیں دیکھنا، محرم کو دیکھنا ہے۔ اس کو ہدایت دی ہوئی ہے نا، ماں اور باپ کی طرف ایک محبت کی نظر، مقبول حج کا ثواب۔
کیا کہا ہے جی؟ اس کو ہدایت کیا دی ہے؟ ماں اور باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب۔ ایک ان کی طرح کے صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ بندہ 100 دفعہ دیکھے تو نبی محترم نے فرمایا اللہ تیرے عقل کی قوت سے زیادہ وسیع ہے، وہ اس کے بعد اتنی وسعت ہے، وہ اتنا عطا کرتا تیری سوچ سے بھی زیادہ۔ یہ زبان اس نے دی، یہ آنکھ اس نے دی، یہ ناک اس نے دیے، یہ ہاتھ اس نے دیے، تو اس کو ہدایت جو دی ہوئی ہے ظلم کرنے کے لیے دیے ہاتھوں کو کہ نیکی کے کام کرنے کے لیے؟ تنہائی میں اگر یہ ہاتھ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں اور آپ ڈر جائیں تو سمجھیے ایمان ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یہ دماغ نیکی سوچنے کے لیے ہے نا، کسی کے خلاف آپ سازشیں کر رہے ہوں، احساس ہو جانے پر اگر آپ ڈر جائیں تو سمجھے ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں۔ ثم ہدا، تانبے نے کیا کام کرنا ہے، پیتل نے کیا کام کرنا ہے، چونے نے کیا کام کرنا ہے، سلفر نے کیا کام کرنا ہے۔ اگر اس کی حالت صرف بدلی ہے، سلفیٹ ہوا ہے، اس کی حالت بدلی سلفائڈ ہوا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کیا ریئیکشن دینے ہیں، اس نے ہر چیز کو ہدایت دی۔ اچھا، اس نے جب دیکھا اگلی بات ذرا میں ٹھہر کے ہی پڑھاتا ہوں، یہی سن لیا آج۔ یہاں پہ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یہاں رب کا کلمہ جو استعمال کیا ہے خالق کا بھی تو ہو سکتا تھا۔ جو تخلیق کرتا ہے جس چیز کو، اس نے کیا کام کرنا ہے اس کی ہدایت بھی وہی دے سکتا، دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ جس نے کار بنائی ہے وہی بتائے گا نا کہ یہاں پانی ڈالنا ہے، وہی بتائے گا نا یہاں پیٹرول ڈالنا ہے، وہی بتائے گا نا یہاں پر موبائل ڈالنا ہے۔ اگر انسان اپنی مرضی سے کہے کہ میں نے پیٹرول کی جگہ پانی ڈالنا ہے، چلے گی؟ اپنی مرضی سے وہ کہے یہاں تو پیٹرول ڈال دیتا ہوں لیکن ریڈیٹر کے اندر میں بھی پیٹرول ڈال دیتا ہوں، گاڑی چلے گی کہ جلے گی؟ اس کی ہدایت سے ہٹ کر اگر کام کرو گے تو جلو گے۔ تو اسی طرح رب کی ہدایت سے ہٹ کے کام کرو گے، جو عطا کی ہوئی تخلیق ہے اس سے کام لو گے تو وہ چیز جلے گی، بچے گی نہیں۔ رب کے ایک معنی مالک کے ہوتے ہیں، حکمران کے ہوتے ہیں۔ یہ جو پولیٹیکل حکمران بنتے ہیں، یہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے یہ بھی رب الاسرہ کہلاتا ہے۔ تو حکمران فرما روا جس کا حکم چلتا ہو، اس کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ تم نے جو ہم نے ہدایت دی ہیں، اسلامی قانون کی جو ہدایت دی ہیں، اس کے مطابق تم نے لوگوں کو آرڈر کرنے۔ اپنی مرضی سے کرنے لگ جائے، ثم ہدا، اس کو تو ہدایت دی ہوئی تھی نا، اس کے ہٹ کر کرے گا، فائدہ ہوگا کہ نقصان؟ نقصان۔
یہ لوگ اپنے آپ کو ان معنوں میں رب نہیں کہہ رہے ہوتے جن معنوں میں ہم رب کو رب کہتے ہیں. وہ ان معنوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو رب، انا ربکم الاعلیٰ جو اس نے بھی کہا تھا. وہ ان معنوں میں کہا تھا کہ تمہارے سیاسی امور جو ہے وہ میں نے بنائے ہیں، اس کا رب میں ہوں، میرے فرمان چلنے ہیں، کسی اور کے نہیں چلنے. اب ہمارے انسان بھی اپنے ملکوں کے اندر کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہمارے حکمران بھی پڑھتے ہیں میرا خیال ہے. جی مجھے لگتا ہے آپ کو شک ہے. نہیں پڑھتے ہیں وہ اللہ ہی کو رب مانتے ہیں، لیکن اس دنیا کا سیاسی رب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر میرا حکم چلے گا، اللہ کا نہیں چلے گا. اور وہ یہ وقت کے فرعون ہوتے ہیں. فرعون بھی یہی کہتا تھا یہ دنیا اور یہ نظام میں نے بنایا ہے، اس کا رب میں ہوں، یہاں پہ میرا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. انا ربکم الاعلیٰ. آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ نے تو پاکستان بنتے ہی لا الہ الا اللہ کی گونج میں بنایا، تو اللہ کا قانون نافذ کر دیا انسان. جی آواز نہیں آئی. سوچو تو صحیح، کم از کم کر کیا رہے ہو. وہ لا الہ الا اللہ کی گونج میں پاکستان دے 27 رمضان کو تمہارا قائد کہے کہ ہمیں دستور کی ضرورت نہیں ہے. 1400 سال پہلے دستور قرآن کی صورت میں ہمارے رسول لے آئے تھے، اور ہم کسی کی بات نہ مانیں، ہم کہیں سیاسی رب تو ہم ہیں. آج تک 37 کے ایکٹ کے تحت ہی سارے قوانین بن رہے ہیں. جی یہ تو قرآن کے تحت بننے تھے. سینتیس کا ایکٹ اللہ نے بنایا تھا. ایسے حکمرانوں کو چنتا کون ہے؟ یہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کہہ سکتا ہے جو حقیقت سے نا واقف ہوتا. حضرت عمران صاحب کو کس نے چنا تھا؟ بڑے ہی حضرت ہوتے. ان کو کس نے چنا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی حکومت تھی نا، جب وہ کہہ رہے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. وہ امپائر کون تھا؟ فوج تھی نا، اس کی انگلی کھڑی ہونے کا انتظار کر رہے تھے نا. ہم ایک پیج پر ہیں. کون کہتا تھا؟ کون انہیں لے کر آیا تھا؟ وہ خود انہیں فوج لے کر آئے. اس وقت کی منتخب حکومت کو گرا دیا جائے تو وہ جائز ہے، اور اس کی حکومت کو گرا دیا جائے تو ناجائز ہے. اس وقت فوج کا کون ساتھ دے رہا تھا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کے دماغ میں کہ بڑی اکثریت ہے. 40 افراد وہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں الیکٹیبلز کہتے ہیں. فوج نے کے تیار کردہ وہ بندے ہیں جو انہوں نے ہر صورت میں جیتنا ہوتا ہے. فوج صرف اتنا ہی کہتی ہے ان 40 کو، یہ 40 بندے بھی جیت جائے تو 80 ہو جائیں گے نا اس کے پاس. 40 ایک دم اس کے ساتھ چل پڑتے. اکثریت ایسے فوج بناتی. ایک اور بات بھی،
جب ان کو لانچ کرنا تھا تو آپ کو پتہ ہے ڈی چوک میں یہ بیٹھتے تھے. اس زمانے میں ہمارے 2 ٹی وی اسٹیشن ہوتے تھے, پی ٹی وی 1 پی ٹی وی 2. یہ جو پی ٹی وی 1 پی ٹی وی 2 ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کس طرح کے پروگرام ہوتے تھے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کے دماغ کو تیار کرنا. ایک رات میں 73 کتنے یہ ٹی وی اسٹیشن جو ہے ان کو سائن کیا تھا جناب مشرف صاحب نے. ڈکٹیٹر لوگوں کی حمایت کے لیے کرتا ہے کام کہ اپنے لیے کرتا ہے؟ تو یہ جو 73 کے 173 جو بنائے گئے تھے, جب عمران خان صاحب اپنے ٹرک پر چڑھتے تھے اس وقت سے لے کر اترنے تک آپ کو ہر وقت دکھاتے رہتے تھے. اسی تو میڈیا وار کہتے ہیں. ان کے لیے تو فوج نے اتنی میڈیا وار کی کہ جنرل شجاع ان کی تقریریں خود لکھتا تھا. ان کو تو تقریر بھی نہیں کرنی آتی تھی. نواز شریف صاحب کو بھی وہی لے کر آئے تھے, ایوب خان صاحب کو بھی وہی لے کر آئے تھے. یہ تو تسلسل ہے. لیکن یاد رہے کہ اس دور کے اندر ایک امام خمینی بھی آئے تھے, انہوں نے بھی انقلاب برپا کیا تھا, اور وہ ملک کے حکمران نہیں بنے تھے. اور ایران کے اندر جو حکمران تھا اسے کہا جاتا ہے پولیس مین آف امریکہ. امریکہ کا وہ سپاہی تھا. اور عبرتناک سیاسی دشمنوں کو سزائیں ملتی تھی یہاں پہ. لوگوں کا خیال تھا کہ جب یہ فرانس سے اڑ کر جائے گا بندہ تہران میں تو نیچے سے ایک فائر ہوگا اور جہاز درمیان فضا میں پھٹ جائے گا. جب اس نے 15 سال کی سخت محنت کے بعد لوگوں کو پڑھا کر پی ایچ ڈی کروائی, ان سے تحقیق کروائی, ان کے ذریعے عوام کے اندر پینیٹریٹ کیا, تو ساری قوم اس کے ساتھ لگ گئی. جی لگ گئی تھی کہ نہیں لگ گئی تھی؟ اور اس بات کا شہنشاہ ایران کو پتہ چل گیا تھا. 2500 سال کی حکومت تھی وہ, 2500 سال کی پہلوی ایک خاندان کی حکومت. خمینی کے آنے سے پہلے وہ بھاگ چکا تھا, اپنے سی این سی کو دے گیا تھا. سی این سی ایک دن بھی اس کو برداشت نہیں کر سکا, تیسرے دن وہ بھی بھاگ گیا تھا. قوم اگر کھڑی ہو جائے, الیکٹیبلز کے ساتھ حکومت نہ بنی ہو, جنہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ کھڑے ہو گئے. پھر ان کی حکومت کو کوئی ہلا سکا؟ 3 رجیمیں ان کی امریکہ نے سبوتاژ کی, پارلیمنٹ کے اندر بم چلا کے ان کو ختم کر دیا. یہ 4تھے اور 5ویں درجے کی قیادت ہے جو اس وقت چل رہی ہے, جس نے ابھی بھی مقابلہ کیا ہے, اور آپ نے اس مقابلے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح کامیابی دی, سینکشنز کے باوجود. اور ہمیں کتنی ناکامی دی ہے کاسا لیسی کر لینے کے باوجود. ہماری صورتحال کیا ہے ذرا غور کیجئے. آپ مجھے فوراً کہیں جی اس جنگ میں تو ہم جیتے ہیں, وہ پروپیگنڈے کی جنگ تھی. جیت آپ کی یہ ہوئی ہے, وہ میں سنا دیتا ہوں. جنہوں نے فلسطینی قوم کی نسل کشی کر دی ہے, لاکھوں افراد کو لقمہ اجل بنا دیا ہے, جس ظالم نے یہ حرکت کی ہے اسے امن کا نوبل پرائز دلانے کے لیے پاکستان نے نامینیشن کی. غلامی کی اس سے بڑھ کر کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ ہے آپ کی جیت.
اللہ کرے کہ آپ اللہ کے دین کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ اس نے جو ہدایت ہر عضو کو دے رکھی ہے، ہر چرند پرند اور درندے کو دے رکھی ہے، ہم سب اگر اپنی اپنی حدود میں رہیں تو یہ دنیا جنت نظیر بن سکتی ہے۔ اگر ہم سب اپنی اپنی حدود میں رہیں، ثم ہدا کے تحت اس کی ہدایت کے اوپر عمل کرتے رہیں، تو یہ دنیا جنت نظیر بن سکتی ہے۔ اور قرآن حکیم کی اصطلاح میں عرض کروں تو فضلناکم علی العالمین، ہم تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دیں گے۔ اور اس کا صحیح ترجمہ آج کی زبان میں یوں ہے کہ ورلڈ آرڈر تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ جس طرح کبھی حضرت سلمان، حضرت طالوت، حضرت داؤد اور پھر حضرت سلمان، انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اس قوم کو چلایا۔ اس وقت بادشاہت ہی اسلام نے قبول کی، اور اس وقت بادشاہت ہی اللہ سے مانگی گئی، اللہ نے بادشاہت ہی عطا کی، انہوں نے اس کے مطابق کام کیا۔ تو حضرت سلمان کے زمانے میں زمین پر بھی حکومت، پانیوں میں بھی حکومت، فضاؤں میں بھی حکومت، جنہیں ہم بے جان کہتے ہیں ان پر بھی حکومت ایسی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد کے ساتھ پتھر بھی تلاوت کرتے تھے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، وہ جن بھی۔ ملکہ بلقیس کا کون لے کر گئے ہیں؟ وہ تخت کون لے کر گئے ہیں؟ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ایک ایک چیز کے اوپر حکمرانی عطا فرما، ایک ایک چیز پر حکمرانی عطا فرما۔ یا فضلناکم علی العالمین۔ اگر اللہ اس زمانے میں وعدہ پورا کرتے ہیں تو اس وقت تو دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اب تو دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب اللہ وعدہ پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جو واحد جو اسلام کی خاطر بنا ہے۔ پاکستان ہی وہ ملک ہے پہلے دن سے جس کے اندر اسلام کے لیے کام کرنے والوں کو مارا گیا ہے۔ یہ تو 1985 کی بات ہے کہ بڑی لڑائیوں کے بعد، قرارداد مقاصد کو پاس کرنے کے بعد ایک دستور کے اندر تبدیلی آئی، اور پاکستان کی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں کے لے کر اللہ کے حوالے کر دی کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ یہ ہمارے دستور میں آ گیا، دستور میں آ گیا کہ اس کے اندر حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرنے کے لیے جو تم امر و مشورہ بینہم، تم آپس کی مشاورت سے جو تم لوگوں کو فیصلہ کرو گے کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، لوگوں کی مشاورت سے، یعنی ان کے ووٹ سے ہو، بیعت سے ہو۔ اس بیعت جس کے ہاتھ پہ کرنی ہے اس کے لیے وہاں پہ ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ جس کی ظاہری زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، اور جس کام کے لیے چنا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے لیے چنا جا رہا ہے تو قانون سازی کر سکتا ہے نا، جس کام کے لیے چنا جا رہا ہے اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ ماجے ساجے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں یہ قانون سازی کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ان کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان بنانے والی جماعت ہی آج یہ کہہ رہی ہے ہمارے لیڈروں نے اگر لوٹا ہے تو کچھ لگایا بھی تو ہے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ اگر جو چیز ساخت پیدا کر دی ہے انسان اور جن کے علاوہ تو وہ اپنی ساخت کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں، یہ انسان بھی اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دے تو اللہ ورلڈ آرڈر دے گا یا نہیں دے گا؟ اس کے لیے تو نہیں ہم کام کرتے۔
جو انا ربکم الاعلیٰ کہتے ہیں ان حکمرانوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ آج بھی یزید حکمران ہے، آج بھی فرعون حکمران ہے، دیکھ لو تم کس کی صف میں کھڑے ہو، اس کی صف سے ہٹ کے کام کرو گے سزا پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے؟ جی اور پا رہے ہیں۔ اب تو موقع ہے واپس پلٹو، ادھر ادھر مت جھانکو۔ میرا جی چاہتا ہے ABC آ جائے۔ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے نا، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، غلطی ہو جائے گی، بڑا گناہ ہوگا۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار تو سکھا دیتے ہیں پوری نظر۔ یہ اولاد دی تھی، اس کے بارے میں پوچھا جانا تھا کہ میں نے رسول اللہ کی امت تمہارے گھر بھیجی، تربیت کی، جس طرح ہم نے کہا تھا۔ تربیت ہم کرتے ہیں جس طرح ٹام کہتا ہے۔ بچوں کو دکھاتے بھی کیا ہیں؟ ایک ٹام ہے جاری، ہمارے آغاز اسی سے ہوا تھا، باقی تو اب آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس نے ایک دوسرا سوال کر دیا تھا، وہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ قال فما بال قرون الاولی، یہاں پہ تو جواب دینے کے قابل نہیں رہا نا، خاموش ہو گیا۔ لیکن یہ جو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا کام کرنے والوں کو گرانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلے جس کی وجہ سے وہ لوگ نیکی کا کام کرنے والے لوگوں کی نظر میں چھوٹے ہو جائیں۔ اور یہ جو سوال اس نے اٹھایا ہے فما بال القرون الاولی، یہ اسی لیے تھا۔ تو یہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔